معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم از قسم دعا۔ بندوں کی دعاؤں کا قبول فرمانا رب العالمین کی صفات علیہ میں سے ہے۔ وہ رؤوف الرحیم ہے، ہر ایک بندے کی دعا کو بشرطے کے پورے افتقار و اضطرار سے کی گئی ہو قبول فرماتا ہے۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ۔ سورۃ النمل۔ وہ کون ہے اللہ کے سوا جو مضطر کی پکار کو قبول فرماتا ہے؟ وہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ اہل اطاعت کی دعاؤں کو خصوصیت سے منظور فرماتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ سورۃ البقرہ۔ جب مجھ سے مانگنے والے مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سن لیتا ہوں اور درخواست کو منظور کر لیتا ہوں۔ وہ العزیز الحکیم اپنے عہد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور بزرگی کو جہاں و جہانیاں کے دلوں میں مستحکم و استوار کرنے کے لیے ان کی دعاؤں کو بسرعت و بکثرت منظور فرماتا ہے، حتیٰ کہ یہ علامت بجائے خود ایک معجزہ دنیا کو اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز کرنے والی ایک نشان، یعنی طالبان ہدایت کو راہ ہدایت پر ملانے والی ایک آیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب تک پہنچانے والی بن جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت دعا کے چند نظائر۔ سینکڑوں ایسے نظائر موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صدق سے جو الفاظ نکلے وہ پورے طور پر اسی طرح من جانب اللہ پورے کیے گئے جیسا کہ ان الفاظ کے معنی لغوی کا اقتضا تھا۔ ایسے نظائر کا حصر دشوار ہے، مگر سیرت نگار کا فرض ہے کہ اس چمن فردوس بہار کی شمیم سے ناظرین کے دماغ کو عنبر آگیں بنانے کی سعی کرے۔ نمبر 1، بارش کی دعا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عہد نبوی میں قحط پڑا۔ انہی ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ منبر پر بیان کر رہے تھے کہ ایک اعرابی اٹھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال تباہ ہو گیا اور عیال بھوک سے نڈھال، ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اس وقت آسمان پر کوئی بدلی بھی نہ تھی۔ اللہ کی قسم، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نیچے بھی نہ کیے تھے کہ پہاڑوں جیسے بادل جمع ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی منبر سے نہ اترے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک پر قطرات بارش نظر آنے لگے۔ اس روز سارا دن برستا رہا، پھر اگلے دن، پھر اگلے بھی اور اگلے دن، غرض دوسرے جمعے تک یہی حال رہا، اور پھر وہی اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا، کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو مکانات گرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر یہ الفاظ کہے، اللہم حوالینا لا علینا۔ الہی گرد و نواح میں برسے، ہم پر نہ برسے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدھر کے بادلوں کی طرف اشارہ فرما دیتے تھے وہی پھٹ جاتے تھے، حتیٰ کہ مدینہ صاف نکھر گیا اور شہر سے باہر جل تھل کا منظر ہو گیا، اور باہر سے بھی جتنے لوگ آئے سب نے بارش کا ہونا بتلایا۔ نمبر 2، قتل سے مصون رہنے کی دعا۔ طبرانی نے اوسط میں روایت کی ہے کہ زمرہ بن ثعلبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آئے اور درخواست کی کہ میرے شہید ہونے کی دعا فرمائی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی احرم دم ابن ثعلبہ علی المشرکین۔ الہی میں مشرکین پر ابن ثعلبہ کا خون حرام کرتا ہوں۔ یہ بزرگ جہاد میں دشمن پر بے دھڑک حملہ کیا کرتے اور ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے نکل جاتے اور پھر صحیح سلامت واپس آ جاتے۔ نمبر 3، دعائے عفت۔ مسند میں امام احمد نے اور شعب الایمان میں بیہقی نے روایت کی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت مل جائے۔ لوگ سنتے ہی اسے دیکھنے اور جھڑکنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب آؤ اور بیٹھ جاؤ۔ وہ جوان قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اپنی ماں کے لیے یہ پسند کرتا ہے؟ وہ بولا، قربان جاؤں نہیں۔ فرمایا، ہاں، کوئی شخص بھی اپنی ماں کے لیے یہ پسند نہیں کرتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کرتے ہو؟
وہ بولا قربان جاؤں؟ نہیں۔ فرمایا ہاں، کوئی شخص بھی اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند نہیں کرتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اپنی بہن کے لیے یہ چیز پسند کرتے ہو؟ وہ بولا قربان جاؤں؟ نہیں۔ فرمایا ہاں، کوئی بھی اپنی بہن کے لیے ایسا پسند نہیں کرتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اپنی پھپھی کے لیے یہ بات پسند کرتے ہو؟ وہ بولا قربان جاؤں؟ نہیں۔ فرمایا ہاں، کوئی انسان بھی اپنی پھپھی کے لیے یہ پسند نہیں کرتا۔ پھر پوچھا تم اپنی خالہ کے لیے یہ بات پسند کرتے ہو؟ وہ بولا قربان جاؤں؟ نہیں۔ فرمایا ہاں، کوئی بشر بھی اپنی خالہ کے لیے اسے پسند نہیں کرتا۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اس پر رکھا اور یہ الفاظ زبان سے کہے اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ۔ الہی اس کا گناہ دور کر دے، اس کا دل پاک کر دے، اس کا ستر محفوظ کر دے۔ اس دعا کے بعد یہ جوان کبھی ایسی بات کا خیال بھی نہ کیا کرتا تھا۔ قبل از دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے استدلالن سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر زنا کی اجازت دی جائے تو زانیہ بہرحال کسی نہ کسی کی بیٹی یا بہن یا ماں یا خالہ یا پھپھی وغیرہ ہوگی، اور یہ رشتہ دار ایسے ہیں کہ خود سائل اور جملہ دیگر اشخاص بھی فطرتاً پسند نہیں کرتے کہ ان کی ایسی قرابت میں زنا کا وجود پایا جائے۔ لہٰذا جواز زنا کی درخواست جیسا کہ ایک غیور انسان کی فطرت کے خلاف ہے، اسی طرح وہ جملہ نوع بشری کی غیرت و حمیت کے خلاف ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی انسان زنا کو پسند نہیں کرتا۔ یہ نقطہ سمجھانے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ نمبر 4، تباہی کی دعا۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسریٰ یعنی خسرو بن پرویز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے دعوت کو پڑھ کر چاک کر ڈالا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فرمایا ان یمزقوا کل ممزق۔ وہ خود پارا پارا ہو گئے۔ قوم پارسی کو دیکھو اور وطن سے ان کی جدائی کا خیال کرو اور دیکھو کہ اب وہ کیسی تفریق اور پرا گندگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بیہقی نے باروایت عبد الرحمن بن عبد الباری بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزق کسریٰ ملکہ۔ کسریٰ نے اپنی سلطنت کو چاک کر ڈالا۔ صفحہ امان پر تلاش کرو کہ جب سے آخری کسریٰ خلیفہ راشد عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے لشکر سے ہلاک کیا گیا، اس کے بعد کوئی کسریٰ بھی ہوا؟ پارسی قوم میں حکومت یا سلطنت کا نام و نشان بھی کہیں پایا جاتا ہے؟ خسرو کا انجام بہت ہی حسرتناک ہوا۔ اس کا بیٹا اپنی سوتیلی ماں شیریں پر عاشق ہو گیا، باپ کو رشک رکابت میں خنجر سے ہلاک کر دیا۔ چاکے فرمانے نبی کی ہے سزا، چاکے شکم دیکھ، اے خسرو پرویز یہ بیداد نہیں۔ نمبر 5، بجیرہ بن بجرہ کے لیے دعا۔ بیہقی نے باروایت عبداللہ بن ابی بکر بیان کیا ہے کہ بجیرہ بن بجرہ نے جو قوم طے سے تھا، واقعہ دومت الجندل کے متعلق اپنا شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا لا یفزز اللہ فاک۔ وہ 90 برس کی عمر تک پہنچے، ان کی سب داڑھیں اور دانت سالم تھے۔ نمبر 6، صائب بن یزید کے لیے دعا۔ صحیح بخاری میں جعد بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ صائب بن یزید 94 سال کے ہو کر فوت ہوئے اور بائیں ہمہ مضبوط معتدل تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ ہے کہ میری بینائی و شنوائی اب تک درست ہے۔ نمبر 7، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ احد العشرہ المبشرہ کے لیے دعا۔ صحیحین میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کو بارک اللہ لک فرما دیا تھا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اس کی برکت سے اب تک یہ ہے کہ اگر میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو توقع ہوتی ہے کہ یہاں سے مجھے سونا چاندی دستیاب ہوگی۔ نمبر 8، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے دعا۔ صحیحین میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان الفاظ میں دعا دی تھی اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما رزقتہ۔ الہی اس کے مال، اس کی اولاد کو بڑھا اور جو کچھ تو اسے عطا فرمائے اس میں برکت دے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بخدا میرے پاس مال کثیر ہے
اور میرے بیٹوں اور پوتوں کا شمار 100 کے قریب تک ہے۔ ترمذی اور بیہقی میں ابو العالیہ سے روایت ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک باغ تھا جس کے درخت سال میں 2 دفعہ پھل دیا کرتے۔ اس باغ میں ایک ایسا پھول تھا جس کی خوشبو کستوری جیسی تھی۔ نمبر 9، مالک بن ربیعہ سلولی کے لیے دعا۔ ابن اساکر اور ابن مندہ نے یزید بن ابو مریم سے روایت کی ہے کہ میرے والد مالک بن ربیعہ نے مجھے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کثرت اولاد کی دعا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے 80 فرزندان نرینہ عطا فرمائے۔ نمبر 10، تکبر کی سزا۔ صحیح مسلم میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ بولا میں نہیں کھا سکتا۔ یہ جواب اس نے صرف غرور میں آ کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہ کھا سکے۔ بعد ازیں اس کا داہنا ہاتھ منہ تک نہیں اٹھ سکتا تھا۔ نمبر 11، شکستہ استخوان کی درستی کا معجزہ۔ صحیح بخاری میں براء رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ جب عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ قتل ابو رافع کے بعد زینے سے اترے تو گر پڑے اور ان کی پنڈلی کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، فرمایا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے پھیلا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ دست مبارک رکھا، فوراً میں ایسا تندرست ہو گیا گویا کبھی کوئی شکایت ہی نہ تھی۔